جس اسٹیج بنایا ہوا ہے. ہر سال یہاں پہ دنیا بھر سے بچے آتے ہیں اور یہاں پہ ماشاء اللہ تلاوت کرتے ہیں. ان کا مقابلہ ہوتا ہے، انعامات سے بھی نوازا جاتا ہے. جو یہاں سے بیسٹ نماز کے بعد نماز جنازہ پڑھا گیا اور اب حاجی صاحبان کچھ واپس نکل رہے ہیں 79 نمبر گیٹ کی طرف، کنگ فہد گیٹ کی طرف واپس، جنہوں نے عمرہ کر لیا تھا. اور کچھ حاجی صاحبان ابھی اندر جا رہے ہیں. ایریا میں اتنا زیادہ رش نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ حاجی صاحبان بہت کم یہاں پہ دیکھنے کو ملتے ہیں. زیادہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان گھروں میں میں بیمار ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو صحت کاملہ تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما. یا اللہ پاک جس ماں بہن نے جس بھائی نے میری دعاؤں کو بولا، یا اللہ پاک ان سب کی دعائیں. حاجی صاحبان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب. جو سامنے گیٹ ہے مسجد الحرم کا، 6 نمبر حمام کے بالکل رائٹ طرف سے یہ سامنے گیٹ، یہ دار التوحید، اس کے پیچھے یہ بلڈنگ ہے جبل عمر، اس کے سینٹر میں. ماشاءاللہ خوبصورتی چیک کرے. اور یہاں پہ حاجی صاحبان ویڈیو، یہاں بھی حاجی صاحبان کو چائے پی رہے ہیں، کوئی کھانا کھا رہے ہیں. موسم بہت پیارا بنا ہوا ہے. اور یہ سامنے جو حاجیوں کو سمیں چاہیے ہوتی ہے نیٹ والی، ایس ٹی سی، زین، موبائلی، زیادہ یہ 3 ہی نیٹ ورک ہیں. اور ان میں سے یہاں ماشاءاللہ کافی زیادہ رش ہے. حاجی صاحبان مسجد کے اندر جا رہے ہیں چھوٹے گیٹوں سے، 88، 89 اور 90، 91 نمبر گیٹ سے. کنگ عبدالعزیز گیٹ سے وہ حاجی صاحبان اندر جا رہے ہیں جنہوں نے احرام. ماشاءاللہ اس ٹائم ہزاروں کی تعداد میں حاجی صاحبان آ رہے ہیں، کچھ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے اور کچھ ہجرا روڈ کی جانب سے. خوبصورت مناظر ماشاءاللہ. شام کو کافی زیادہ حاجی صاحبان حرم شریف کے اندر موجود ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں. صبح صبح کا ٹائم ہے، 5:55 ہو گئے. اور جو لیبر حرم شریف کے اندر کام کرتی ہے وہ جا رہی ہے حرم شریف کی جانب. اور یہ حاجی صاحبان آئے حرم شریف سے باہر رضا پارکنگ کی طرف، اور یہ جا رہے ہیں جس طرح مسجد جیلیں اس جانب. صبح صبح خوبصورت مناظر ہے، بادل گہرے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے جیسا کہ ابھی ابھی کہیں بارش ہو کے ہٹی ہے. گہرے بادلے ہیں مکہ کی فضاؤں میں. سامنے کلاک ٹاور کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں امان اکاڑا چینل. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں اپنی حفاظت میں رکھے. حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میں ابھی جا رہا ہوں حرم شریف. جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں حرم شریف میں کام کرتا ہوں اور ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا ہوں. نئے آنے والے عمران چینل کو لازم سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکتے ہیں. تو آئے چلتے ہیں حرم شریف کی جانب. کافی رش اس ٹائم لیبر کا، جو لیبر کام کرتی ہے حرم شریف کے اندر. قریباً صبح 5:30 سے 6، 6:30 بجے تک کافی زیادہ رش رہتا ہے. اور اس کے بعد شام کو سیم 5:30 سے تقریباً 7 بجے تک اسی طرح یہ جو لیبر ہے یہ باہر نکل رہی ہوتی ہے، جیسے ابھی اندر جا رہی ہے ڈیوٹی پہ. گرمی آج کل یہاں پہ بہت زیادہ ہے، گرمی کی انتہا ہے. جس اسٹیج بنایا ہوا ہے ہر سال یہاں پہ دنیا بھر سے بچے آتے ہیں اور یہاں پہ ماشاء اللہ تلاوت کرتے ہیں. ان کا مقابلہ ہوتا ہے، انعامات سے بھی نوازا جاتا ہے. جو یہاں سے بیسٹ آتا ہے اس کو یہاں پہ اسکالرشپ ملتی ہے. ماشاء اللہ مسجد عبداللہ سعود گیٹ کے بالکل سامنے. اور یہ لائیو بھی چلاتے ہیں، بہت سارے چینل پہ لائیو چلتا ہے. یہاں پہ قرات ہو رہی ہوتی ہے اور جہاں پہ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں کچھ علماء ہوتے ہیں اور کچھ جن کے یہاں کے جو بڑے بڑے ہیں وہ بھی
حاجی صبح نماز اثر کے لیے آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب. ہلکے پھلکے بادل ہیں, ہوا چل رہی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی. مسجد عبداللہ سے حاجی صبح نماز پڑھ کر باہر نکل رہے ہیں. اور ماشاءاللہ موسم بہت پیارا بنا ہوا ہے, اس ٹائم ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. نماز کے بعد نماز جنازہ پڑھا گیا اور اب حاجی صاحبان کچھ واپس نکل رہے ہیں 79 نمبر گیٹ کی طرف, کنگ فہد گیٹ کی طرف واپس, جنہوں نے عمرہ کر لیا تھا. اور کچھ حاجی صاحبان ابھی اندر جا رہے ہیں. ایریا میں اتنا زیادہ رش نہیں ہوتا ہے, یعنی کہ حاجی صاحبان بہت کم یہاں پہ دیکھنے کو ملتے ہیں, کہ زیادہ حاجی صاحبان صفا مروہ والی سائڈ پہ ہوتے ہیں جو برآمدوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. یہاں پہ حاجی صاحبان وہی نظر آتے ہیں جو باب الفتح گیٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, یا حاجی صاحبان جنہوں نے صفا مروہ طواف کر لیا ہوتا ہے واپس, جن کی رائشیں ابراہیم خلیل روڈ کی طرف ہیں یا جبل کعبہ کی طرف واپس نکل رہے ہوتے ہیں 79 نمبر گیٹ کی طرف. سامنے خانہ کعبہ شریف اس جانب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پیارے محبوب پہ, پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. ابھی پہنچے خانہ کعبہ شریف میں. یہ خوبصورت مناظر ماشاءاللہ, اس ٹائم خانہ کعبہ شریف کا گراؤنڈ فلور حاجیوں سے فل بھرا ہوا ہے. کچھ حاجی صاحبان ابھی اندر آ رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف, اور کچھ حاجی صاحبان جنہوں نے طواف کر لیا تھا نماز کے بعد واپس نکل رہے صفا مروہ کی جانب. اس جانب یہ صرف سفید دیوار ہے, اسی جانب صفا مروہ ہے. اور ابھی میں کھڑا ہوں خانہ کعبہ شریف کے بالکل سامنے. یہاں پہ ایک دفعہ سب پیارے محبوب پہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ, پیارے محبوب کی آل اولاد کا صدقہ ہم سب پہ رحم فرما, امت مسلمہ پہ کرم فرما. اس پیارے گھر کی اللہ پاک امت مسلمہ کے ایک ایک بندے کو زیارت نصیب فرما, کہ زندگی میں ایک دفعہ لازم یہاں پہ آئیں اس مقدس جگہ پہ. یا اللہ پاک پیارے حبیب کا صدقہ جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں, یا اللہ پاک ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان گھروں میں حسن بیمار ہیں, یا اللہ پاک ان سب کو صحت کاملہ تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما. یا اللہ پاک جس ماں بہن نے جس بھائی نے میری دعاؤں کو بولا, یا اللہ پاک ان سب کی دعائیں قبول فرما. یا اللہ پاک ان سب کو اس مقدس جگہ کی اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ پاک ان سب کو اپنی فیملی اپنے والدین کے ساتھ اس مقدس جگہ کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ پاک جتنی بھی مائیں بہنیں بے اولاد ہیں, یا اللہ پاک ان سب کو نیک صالح لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما. یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان اس ٹائم تیرے گھر کو دیکھ رہے ہیں, یا اللہ پاک ان سب کو اسی سال اس مقدس جگہ کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ پاک ارسلان بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ پاک ارسلان بھائی کی فیملی کو یا اللہ پاک صبر و جمیل عطا فرما. یا اللہ پاک ارسلان بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ پاک تو بڑا رحیم ہے, یا اللہ پاک تو بڑا کریم ہے. یا اللہ پاک ہم سب کی دعائیں قبول فرما. یا اللہ پاک ہم سب پہ اپنا کرم فرما. یا اللہ پاک دنیا کے کسی بھی کونے میں اس ٹائم کوئی بھی مسلمان کسی بھی مشکل میں ہے, تو یا اللہ پاک ان سب کو اس مشکل سے نجات عطا فرما. یا اللہ پاک پیارے حبیب کا صدقہ, پیارے حبیب کی اولاد کا صدقہ, 1,24,000 پیغمبر کا صدقہ, یا اللہ پاک ہماری مانگی گی دعائیں قبول فرما. یا اللہ پاک ہم سب پہ امت مسلمہ پہ اپنا رحم و کرم عطا فرما. یا اللہ پاک تو بڑا رحیم ہے, تو بڑا کریم ہے. یا اللہ پاک تو سننے والا ہے, تو عطا کرنے والا ہے. یا اللہ پاک میں جو مانگ چکا ہوں وہ بھی عطا فرما. یا اللہ پاک جو میں نہیں مانگ سکا ہمارے حق میں, امت مسلمہ کے حق میں, ہم سب کے حق میں بہتر ہے, یا اللہ پاک ہمیں وہ بھی عطا فرما. یا اللہ پاک تو بڑا رحیم ہے, یا اللہ پاک تو بڑا کریم ہے. یا اللہ پاک تو بڑا جبار ہے, یا اللہ پاک تو بڑا قہار ہے. ہماری مانگی گی دعائیں قبول فرما اور ہم سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ پاک میرے بھائی ناظم علی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ پاک تیرے حاجیوں تیرے مہمانوں کا صدقہ, یا اللہ پاک تیرے مہمانوں کی دعاؤں کا صدقہ, یا اللہ پاک میرے بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ پاک جتنے بھی میرے اہل و عیال, یا اللہ پاک جتنے بھی میرے رشتہ دار, جتنے بھی یا اللہ پاک مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں, یا اللہ پاک پیارے حبیب کا صدقہ ان سب کو پیارے محبوب کی شفاعت نصیب فرما, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر, بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے, اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے, امت مسلمہ کے لیے. اللہ پاک میری دعائیں قبول فرمائے, آمین بولیں. اللہ پاک ہم سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اس مقدس جگہ پہ اس پیارے گھر میں کھڑے ہو کر میں دعائیں مانگنا بہتر سمجھتا ہوں, کہ اس مقدس جگہ پہ اس پیارے گھر میں اس پیارے گھر پہ نظریں لگا کر دل سے دعائیں مانگوں, اور میری دعائیں اللہ پاک قبول فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو اس کا اجر عطا فرمائے. انشاءاللہ ابھی چلتے ہیں باہر اور آپ کو باہر کے مناظر دکھاتے ہیں. اس مقدس جگہ پہ کھڑے ہو کر دعائیں ہی مانگ رہا, مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں دعائیں مانگوں.
اور یہ دعائیں مانگنے والی جگہ ہے، تو یہاں پہ جتنی بھی دعائیں مانگی جائیں اللہ پاک قبول فرماتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرمائے گا۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ اس ٹائم کافی زیادہ رش ہے، زیادہ تعداد میں حاجی صاحبان ابھی اندر آ رہے ہیں جنہوں نے پہلے طواف نہیں کیا تھا خانہ کعبہ شریف کی طرف، نماز پہلے نہیں آئے، اور جو حاجی صاحبان نماز سے پہلے اندر آئے تھے وہ اس جانب باہر نکل رہے ہیں صفا مروہ کی طرف۔ جا رہے ہیں ابراہیم کلی روڈ کی طرف نمازی حضرات، اور کچھ حاجی صاحبان جا رہے ہیں جبل کعبہ کی طرف، اور یہ سامنے دنیا کا لمبا ترین یہ سب سے بڑا جا نماز، اور یہ سب سے گہرائی والی جگہ ہے جہاں پہ یہ جا نماز ہے، اور اس کے فرنٹ پہ یعنی کہ حرم کی اندرلی سائڈ پہ، حرم کی حدود کے اندر یہاں پہ سامنے جہالت کے دور میں زندہ بیٹے دفن کی جاتی تھی، یہ جگہ اس جانب کے سامنے ابھی اس کی دیواریں اور بڑی کر رہی ہیں، ساتھ ساتھ کام بھی چل رہا ہے، مسئلہ حرم شریف اور بھی وسیع کر رہے ہیں۔ یہ پیچھے دیکھیں حاجی صاحبان آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب نماز مغرب کے لیے۔ اس ٹائم موسم ماشاءاللہ بہت پیارا بنا ہوا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ کچھ حاجی صاحبان جا رہے ہیں سیدھے 114 نمبر گیٹ کی طرف جو مسجد عبداللہ کا گیٹ ہے اس جانب، جو حاجی صاحبان احرام میں ہے وہ جا رہے سیدھے دارالتوحید والی سائڈ پہ، اور جہاں پہ رکھا ہوا زمزم۔ اس ٹائم کافی زیادہ تعداد میں یہاں پہ حرم شریف کے اندر حاجی صاحبان موجود ہوتے ہیں، کیونکہ شام کو ویسے بھی سورج غروب ہو جاتا ہے، اور ہوا بھی رخ چینج ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو گرم ہوا چل رہی ہوتی ہے وہ ایسا ایسا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس جانب سامنے جہاں پہ جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھی جبل کعبہ والی سائڈ ہے، زمزم باب العمرہ گیٹ سامنے۔ سامنے یہ 8 نمبر حمام ہے مردوں کے لیے، یہ 2 پورشن ہے، اور اس کے سینٹر سے میں آپ کو راستہ دکھاتا ہوں جہاں سے حاجی صاحبان سائیکل فلور پہ جاتے ہیں جو کپڑوں میں طواف کرنے کے لیے حرم شریف سے آتے ہیں۔ پورشن اس طرف ہے اور ایک اس طرف ہے، اور سینٹر سے یہ حاجی صاحبان جا رہے ہیں سائیکل فلور پہ۔ یہ راستہ جا رہا ہے 66 نمبر گیٹ کی جانب۔ حاجی صاحبان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب، جو سامنے گیٹ ہے مسجد الحرم کا 6 نمبر حمام کے بالکل رائٹ طرف سے، یہ سامنے گیٹ کنگ فہد 79 نمبر گیٹ اس جانب۔ یہاں پہ تقریباً عصر کے بعد سبیل چلتی رہتی ہے فری کھانا، اور بہت سارے حاجی صاحبان یہیں سے کھانا کھا کر شام کو جاتے ہیں حرم شریف گھر کو، حرم شریف سے۔ کچھ حاجی صاحبان سیدھے جا رہے ہیں جس طرح جبل کعبہ ہے اس جانب، لیکن بہت کم حاجی ہیں آگے جانے والے۔ ابھی میں ابراہیم خلیل روڈ پر آیا ہوں، زیادہ حاجی صاحبان 6 نمبر حمام کے رائٹ طرف سے راستہ اندر جا رہا ہے حرم شریف کی جانب، وہیں سے اندر جا رہے ہیں، بہت کم حاجی صاحبان آگے آ رہے ہیں، اور جو آگے آ رہے حاجی صاحبان وہ یہاں سے انٹر ہو رہے ہیں کنگ فہد گیٹ کے بالکل سامنے اس جانب، اور اس جانب یہ دارالتوحید، اس کے پیچھے یہ بلڈنگ ہے جبل عمر، اس کے سینٹر میں ماشاءاللہ خوبصورتی چیک کرے۔ اور یہاں پہ حاجی صاحبان ویڈیوز بناتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں یادگار، اور جب واپس جائیں گے تو یہ جگہ اور یہ تصویریں یادگار ہوں گی۔ اور ابھی میں جا رہا ہوں مس ولا کی طرف، اور یہاں سے رائس کے بارے میں معلومات لیتے ہیں آج کل کیا پرائس چل رہی ہے ایک بیڈ کی، ایک روم کی، جو 4 بیڈوں والا روم ہے اس کی۔ یا بھی ایسے بن کو چائے پی رہے ہیں، کوئی کھانا کھا رہے ہیں، موسم بہت پیارا بنا ہوا ہے۔ اور یہ سامنے جو حاجیوں کو سمیں چاہیے
ہوتی ہے نیٹ والی ایس ٹی سی زین موبائل زیادہ یہ 3 ہی نیٹ ورک ہے اور ان میں سے جو سستی ہے وہ زین ہی ہے اور یہ کھجور کا پودا یہ راستہ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آئے تو یہ پہلا راستہ حرم شریف کی طرف انٹر ہوتا ہے جو مسجد الحرام 88 نمبر گیٹ کے بالکل سامنے یعنی اس جانب کلاک ٹاور اور لیفٹ سائڈ پہ شرکا مکہ بلڈنگ اس کے سینٹر سے ہے اور یہ پکی جگہ جہاں پہ عصر کے بعد رات 11-12 بجے تک سبیل چلتی رہتی ہے یعنی کہ فری کا کھانا بانٹا جاتا ہے یا سامان لے کے آ رہے ہیں اور یہ ہیں یہاں کے عربیہ والے یعنی کہ ان کو حکومت کی طرف سے ایک پیپر ملا ہوتا ہے یعنی کہ یہ حاجیوں کو یہاں پہ صفا مروہ طواف کرواتے ہیں 120-150 ریال لیتے ہیں حاجیوں کو طواف اور صفا مروہ کروانے کے بعد باہر چھوڑتے ہیں یہاں پہ خود جو ریڈیو والے یعنی کہ عربیہ والے ہیں نا وہ فری والی ریڈیو ملتی ہیں لیکن اس کو چلانے کے لیے خود بندہ ساتھ ہو لیکن بندہ بھی قریبی ہو یعنی کہ جیسے ہم یہاں پہ لوکل ہیں تو ہم حاجیوں کو یہاں پہ ریڈیو کے اوپر بٹھا کر طواف صفا مروہ نہیں کروا سکتے ہیں ہمیں الاؤ نہیں ہے یعنی کہ جس کا اپنا کوئی ہے ساتھ وہ کروا سکتا ہے یا جیسے میری کوئی فیملی کا ہو تو میں کروا سکتا ہوں بتائیے وہ پوچھتے ہیں پوری انفارمیشن لیتے ہیں اور یہاں بھی سبیل بانٹی جا رہی ہے اور اس طرف بھی جوس اور چاول اور اس طرف بھی لائن لگی ہوئی ہے اور یہ کھانا آ گیا ابھی کھانا نہیں پہنچا لیکن لائن پہلے لگی ہوئی ہے یہ پکی جگہ ہے یہاں پہ کھانا چلتا رہتا ہے بانٹتے رہتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں چاول اور جوس اور لائن دیکھیں کتنی لمبی ہے اور وہاں بھی سامنے اس طرف اے ٹی ایم سے اس جانب بھی لائن لگی ہوئی ہے یہاں ماشاءاللہ کافی زیادہ رش ہے حاجی صاحبان مسجد کے اندر جا رہے ہیں چھوٹے گیٹوں سے 88 89 اور 90 91 نمبر گیٹ سے اور کنگ عبدالعزیز گیٹ سے وہ حاجی صاحبان اندر جا رہے ہیں جنہوں نے احرام پہنا ہوا ہے جنہوں نے طواف کرنا ہے ماشاءاللہ قافلوں کی صورت میں حاجی صاحبان آ رہے ہیں آزاد روڈ کی طرف سے یعنی جو 3 نمبر حمام والی سائڈ پہ روڈ ہے کلاک ٹاور کے رائٹ طرف سے وہاں سے اور یہاں سے جا رہے ہیں نمازی رات اندر 91 نمبر گیٹ سے ماشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں حاجی صاحبان آ رہے ہیں حرم شریف کی طرف اس جانب اور یہاں سے حاجی صاحبان جا رہے ہیں جنہوں نے کپڑوں میں طواف کرنا ہے باب الجہاد گیٹ کی جانب اس طرف سے واپس آ رہے ہیں یعنی حرم سے باہر نکل رہے ہیں اور اس طرف سے اندر جا رہے ہیں باب الجہاد گیٹ کی جانب یہ ٹوٹل حاجی صاحبان کپڑوں میں طواف کرنے والے ہیں اور یہ جا رہے ہیں سیکنڈ فلور پہ یعنی کہ یہ جو سیڑھی ہے 3 نمبر حمام کی طرف سے بالکل سیدھی اوپر جا رہی ہے باب الجہاد گیٹ کی طرف یہ سیکنڈ فلور پہ جا رہی ہے حاجی صاحبان آ رہے ہیں جس طرح پیارے محبوب کا گھر مبارک اس طرف سے اور یہ صفا پہاڑی کے اوپر سے سیکنڈ فلور کے اوپر آ گئے ہیں نیچے یعنی گراؤنڈ فلور پہ اور فرسٹ فلور پہ اس کے نیچے جو 2 رستے ہیں وہاں پہ زیادہ رش ہے اوپر بہت کم حاجی آ رہے ہیں یہاں پہ حاجی صاحبان صفا مروہ کر رہے ہیں لیکن فرسٹ فلور کے اوپر ہے یہاں پہ پہاڑی نظر نہیں آتی ہے اس طرف سے حاجی صاحبان یعنی کہ مروہ والی سائڈ سے آ رہے ہیں اور یہ صفا پہاڑی ہے اور اس طرف سے مروہ کو جا رہے ہیں پہ آ کر ایک راستہ بن جاتا ہے پیچھے کچھ حاجی صاحبان ببل جن پارکنگ کی طرف سے آ رہے ہیں جو اس طرف سے آ رہے ہیں اور جو اس طرف سے آ رہے ہیں وہ حاجی صاحبان آ رہے ہیں غزہ پارکنگ کی طرف سے انشاءاللہ کافی رش ہے اس ٹائم چاروں روڈوں پہ
حاجی زبان ابراہیم خلیل روڈ پہ بھی ماشاءاللہ اسی طرح آ رہے ہیں، اور یہ حرم روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں، غزہ پارکنگ کی طرف سے سیم اسی طرح ہی جبل کعبہ کی طرف سے حاجی زبان آ رہے ہیں۔ اور چوتھا روڈ ہے جو اجاد روڈ 3 نمبر حمام والی سائڈ، اس پہ بھی آپ نے دیکھا ماشاءاللہ حاجیوں کا سمندر ہے، تو شام کو بہت ساری تعداد میں حاجی زبان نکلتے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں حاجیوں کے لیے، یہ بہت زبردست انفارمیشن ہے جو حاجی صاحبان جانتے ہیں، معلومات رکھتے ہیں۔ یہاں پہ کلیئر یہاں پہ بتایا ہوا ہے، چاروں طرف جو روڈ ہے وہ بھی، اور جو اندر کعبہ شریف طرف دروازے جاتے ہیں وہ بھی۔ کنگ عبدالعزیز گیٹ یعنی کہ جو کلاک ٹاور والی سائڈ ہے 95 نمبر، اور اوپر السلام گیٹ، باب الفتح گیٹ، کنگ عبدالعزیز، کنگ فہد گیٹ، باب العمرہ گیٹ، یعنی کہ ٹوٹل جتنے گیٹ ہیں 1 2 3 4 5 6 گیٹ، یعنی کہ 6 گیٹوں کا اوپر ذکر ہے۔ اور یہ جو باہر روڈ ہے مین وہ بھی اوپر ہے۔ تقریباً چاروں طرف ہی LCDیاں لگی ہوئی ہیں حرم شریف کے باہر، حماموں کے ساتھ، یعنی کہ جو واش روم ہے ان کے ساتھ۔ حرم شریف کے اندر جتنے بھی جنازے آتے ہیں ٹوٹل اس سائڈ پہ آتے ہیں، سامنے 5 ایمبولینس کھڑی ہوئی، یعنی کہ آپ نماز مغرب کے بعد 5 جنازے پڑھے جائیں گے۔ اور اس مقدس جگہ پر خوش قسمت لوگ ہیں جن کے جنازے پڑھے جاتے ہیں حرم شریف کے اندر، مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں۔ یہاں پہ ہر نماز کے ساتھ حرم کے اندر جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ اور کچھ یہاں کے سعودی ہوتے ہیں، رہائشی ہوتے ہیں، اور کچھ اوورسیزی ہوتے ہیں جیسے کہ ہم یہاں پہ کام کرتے ہیں، یا کوئی حاجی یہاں پہ آئے ہوتے ہیں، تو مطلب کہ سب خوش قسمتی لوگوں کی جو یہاں پہ اس مقدس جگہ پہ جن کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، اور پھر وہ یہیں دفن ہوتے ہیں۔ کچھ مدینہ منورہ میں پیارے محبوب کے در میں قریب، پیارے محبوب کے قدموں کے بالکل قریب۔ جو مدینہ منورہ میں دفن ہوتا ہے وہ تو اور بھی خوش قسمت ہے کہ محبوب کے شہر میں دفن ہوتا ہے، بالکل محبوب کے پاس۔ اور جو مکہ میں ہوتا ہے وہ بھی خوش قسمت ہے کہ اس کی نماز جنازہ یہاں پڑھی جاتی ہے، اور وہ بھی مکہ میں اللہ پاک کے گھر کے قریب اس مقدس جگہ پہ اس کو جگہ ملتی ہے۔ اور یہاں سامنے یہ جو بلیک گاڑیاں نظر آ رہی ہیں ہر ڈبے سے، اس کے اندر فری بال کاٹے جاتے ہیں۔ اور یہ سامنے کھڑی ایمبولینس جو جنازوں کو لے کے آتی ہیں، اور یہ حاجی صاحبان جا رہے ہیں جو غزہ پارکنگ کی طرف سے آ رہے ہیں، وہ حرم شریف کی جانب، خانہ کعبہ شریف کی جانب۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے۔ اوکے، اللہ نگہبان۔